معزز دوستوں، اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج ہم آپ کو افغانستان کے ایک ایسے پروجیکٹ کی تفصیل فراہم کریں گے جو افغانستان کو دبئی سے زیادہ امیر بنا دے گا، اور حیرت انگیز طور پر یہ پروجیکٹ 2025 تک مکمل بھی ہو جائے گا۔ پچھلے کچھ عرصے سے افغانستان میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب تھی، لیکن امریکہ کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد افغانستان اتنی تیزی سے ترقی کی منازل کیسے طے کر رہا ہے کہ خود امریکہ بھی حیران ہے۔ افغانستان آنے والے سالوں میں مزید کیا کچھ کرنے جا رہا ہے، یہ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو پیارے دوستوں، 50 سال تک جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثرہ افغانستان اس وقت ترقی کی وہ منازل طے کرنے میں مصروف ہے جس نے تمام دنیا کو حیرانی میں ڈال دیا ہے۔ افغانستان اس وقت ایسے بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے جو نہ صرف افغانستان بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی تقدیر بدل کر رکھ دیں گے۔ جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو افغانستان تباہ حال تھا، مگر چند ہی سالوں میں افغان طالبان نے اپنی محنت اور قابلیت سے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ افغان حکومت نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک میں چھپے ذخائر کو تلاش کرنے اور انہیں اپنی کمزور معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ وہی چھپے ہوئے ذخائر تھے جن کی تلاش میں امریکہ افغانستان آیا تھا، اور دنیا کی مخالفت کے باوجود ان ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے افغانستان میں دھکے کھاتا رہا۔ لیکن افغان طالبان نے بڑی عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ان ذخائر کو امریکی فوج سے دور رکھا۔ ایک سروے کے مطابق افغانستان میں لیتھیم، کروڈ آئل، سونے، تیل اور دوسرے ذخائر کی نشاندہی جن دستاویزات میں کی گئی تھی وہ امریکہ کے حملے کے بعد طالبان نے اپنے سروے کے آفیسرز کے گھروں میں چھپا دیے تاکہ وہ امریکی فوج کی پہنچ سے دور رہ سکیں۔ جب امریکہ افغانستان سے نکل گیا تو یہ کاغذات فوری طور پر آفیسز منتقل کر دیے گئے اور ان جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فوری طور پر ان جگہوں پر کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ جب افغانستان میں کھدائی کا کام شروع ہوا تو پوری دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ افغانستان میں لیتھیم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ پیارے دوستو، عالمی ماہرین کہتے ہیں کہ لیتھیم کے ذخائر رکھنے والی ریاست تمام دنیا میں معیشت کا بادشاہ کہلائے گی، اور یہ ذخائر افغانستان کے حصے میں آئے ہیں، اور افغان طالبان اس حقیقت سے آگاہ تھے، لہذا انہوں نے فوری طور پر لیتھیم کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے چائنا کی پیشکش کو قبول کر لیا اور ان کی مختلف کمپنیوں کو اپنے ملک میں کام کرنے کی دعوت دی۔ چائنا نے کروڈ آئل، لیتھیم اور قدرتی تیل کو نکالنے میں افغانستان کی مدد کی، اور اس خزانے کو نکالنے کے بعد افغانستان کچھ وقت میں دنیا کی بڑی معیشت رکھنے والے ممالک کے برابر کھڑا ہو جائے گا۔ افغانستان کے پاس وہ تمام ذخائر موجود ہیں جو کسی بھی ریاست کی ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ افغان حکومت نے بڑی عقلمندی کے ساتھ اور بڑی تیز رفتاری سے نہ صرف ان خزانوں کو حاصل کر رہے ہیں بلکہ اسی تیز رفتاری کے ساتھ ان خزانوں کی مدد سے دوسرے بڑے پروجیکٹس پر بھی کام شروع کر دیا ہے، جن میں سب سے پہلے چائنا کی مدد سے افغانستان میں دنیا کی سب سے بڑی سڑک بنانے کا آغاز کیا ہے۔ یہ ایک ایسی شاہراہ یعنی جدید ترین سڑک ہوگی جو کہ پہاڑی راستوں کو کاٹ کر بنائی جائے گی، جس سے افغانستان دنیا کے دیگر علاقوں کے زمینی راستوں سے مل جائے گا۔ اس سڑک کے بننے سے پاکستان کی شاہراہ قراقرم اور سی پیک کے منصوبے کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ افغانستان میں 2 اور جدید ترین شہروں کو آباد کرنے کا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے جو اسی شاہراہ پر واقع ہوں گے۔ حیرت انگیز طور پر ان شہروں کے مکمل ہونے سے افغانستان دبئی اور قطر سے بھی جدید ترین شہروں والا ملک بن جائے گا۔ افغانستان کی جنگ میں تباہ حال یہ شہر 2025 تک دنیا کے انتہائی جدید ترین اور خوبصورت شہروں کے طور پر سامنے آنے والے ہیں، جو ایک طرف افغانستان کو جدید شہر کی بنیاد رکھنے والی ریاست بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے تو دوسری طرف سیر و تفریح کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ ان شہروں کی تعمیر میں استعمال ہونے والی تمام مشینری اور مصنوعات باہر سے امپورٹ کرنے کے بجائے
اپنی ہی قوم یعنی افغانستان سے کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اور بڑی ذہانت اور عقلمندی سے افغانستان میں موجود مشینری کو جدید طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستوں، اسی طرز کا ایک اور بڑا پروجیکٹ جو پورے ایشیا کی تقدیر بدل سکتا ہے، وہ بھی افغانستان کی سرزمین پر تیزی سے جاری ہے، جس کو کوش تیپا کنال کا نام دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ سے ایک طرف تو افغانستان دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا اعزاز حاصل کرنے والی ریاست بن جائے گی، تو دوسری طرف اس دریا کی مدد سے افغانستان ریتیلے اور بنجر ریاست کو ایک مضبوط معیشت والی ریاست میں بدلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ افغانستان اس کی مدد سے دنیا میں کھانے پینے کی اشیاء ایکسپورٹ کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی ریاست بننے جا رہی ہے۔ تمام بڑے ممالک کھانے پینے کی اشیاء کے حصول کے لیے افغانستان کے محتاج ہو جائیں گے، جو افغانستان کی معیشت میں ایک بہترین سنگ میل ثابت ہوگا۔ ان سے حاصل شدہ پیسوں کو افغانستان مزید بڑے پروجیکٹ بنانے میں بھی کام میں لانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایسا ہی ایک افغانی پروجیکٹ ہمیں تاپی گیس پائپ لائن منصوبے کی صورت میں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ منصوبہ 23 سال قبل بنایا گیا تھا، جو کہ امریکہ افغان جنگ کی وجہ سے تاخیر کا شکار رہا، لیکن اب اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے طالبان نے اس پر تیزی سے کام شروع کر دیا ہے۔ ترکمانستان سے اس پائپ لائن منصوبے کے ذریعے گیس حاصل کی جائے گی، جو پہلے افغانستان پھر پاکستان اور پاکستان سے آگے ہوتی ہوئی انڈیا اور دوسرے ایشیائی علاقوں تک پہنچائی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پر افغانستان میں تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے، اور اس کا اگلا حصہ پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے، جس سے پاکستان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس پروجیکٹ کی وجہ سے افغانستان گیس کی ضرورت کے اعتبار سے بے فکر ہوگا۔ یہ نہ صرف افغانستان میں گیس کے ذخائر کی فراہمی کا باعث بنے گا، بلکہ اس کی مدد سے بہت سے جدید پروجیکٹس پر بھی کام کا آغاز کیا جائے گا، جس سے افغانستان ان تمام بڑے پروجیکٹ کی وجہ سے اپنی ریاست کو ترقی کی راہ پر لاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان پروجیکٹس کے شروع ہونے سے افغانستان کی عوام کو روزگار کے بہت سے مواقع مل رہے ہیں، جو بے روزگاری کے خاتمے کے ساتھ ساتھ جرائم کا خاتمہ بھی کر رہے ہیں، اور افغانستان کی گرتی ہوئی معیشت کو چند مہینوں میں سنبھالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، لیتھیم کے ذخائر کو بیچ کر حاصل ہونے والی رقم افغانستان کے ہر علاقے میں انویسٹ کی جا رہی ہے، اور افغان طالبان انتہائی عقلمندی سے اپنی ریاست کو ترقی کی راہ پر لگا چکے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اب سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔